الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے خاصہ دوم کی کتاب سیرت کا جمالیاتی بیان۔ اب پہلے سیرت کو سمجھے، پھر جمالیاتی بیان کو سمجھیں، اور پھر ہم نے قرآن پاک کی طرف بھی جانا ہے۔ سیرت کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، جو کردار ہے، آپ کی اس اعمال اور کردار کا نام سیرت ہے۔ جمالیات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی سیرت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت کے ہزارہا پہلو ہیں، تو ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے جمالیاتی۔ جمالیات کا تعلق ہوتا ہے ایک قسم کے باطنی حسن کے ساتھ۔ حسن کا وہ پہلو جس کو ہم دیکھ کے خوش ہوں، ہمارے اندر ایک خاص کیفیت آری ہو جائے، اس کو جمالیات کہتے ہیں۔ جیسے آپ جب کوئی بڑا خوبصورت اور پیارا منظر دیکھتے ہیں، آبشار دیکھتے ہیں، جھیل دیکھتے ہیں، جب آپ سبزہ ہریالی یا پھول دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر بھی ایک قسم کی تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ چیز جمالیات ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ جمالیات۔ آپ نے اچھے شعر سنے، بات کر کسی کی آواز اتنی پیاری ہوتی ہے کہ وہ آواز دل کے اندر کھب جاتی ہے، اس کو جمالیات کہتے ہیں۔ بعد کا کسی کے جو ہے نا بیٹا انداز اتنا دلکش ہوتا ہے کہ وہ دلکشی دل کو بھا جاتی ہے۔ اور اب قرآن پاک کے بھی ہزارہا پہلو ہیں۔ ہم قرآن پاک کو جس پہلو سے دیکھتے ہیں وہ حسن و جمال کا مرقع ہے۔ ایسے ہی جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں نا بیٹا، قرآن پاک کی ہدایت جو لوگوں کو دیتا ہے، جو واقعات بیان ہوتے ہیں، جو حلال و حرام کے احکامات ہیں، جو جنت دوزخ کا ذکر ہے، وہ ان سب پہلوؤں کی طرف نہ بھی دیکھیں۔ جو قرآن کا طرز بیان ہے نا، یہ طرز بیان ہی اپنے اندر ایک بہت زیادہ حسن رکھتا ہے۔ یہ جو طرز بیان ہے، یہ طرز بیان بہت زیادہ حسن رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ انداز کہ قرآن پاک نے کس انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت کا بیان کیا، تو یہ چیز بذات خود ایک بڑی دلکشی والی اور محبت والی ہے۔ پہلے تو ہم قرآن پہ آتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر جہاں پہ دوسرے پہلو، وہاں پر قرآن پاک کی جمالیاتی پہلو بھی ہے۔ قرآن پاک کا جمالیاتی پہلو کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے جمالیاتی پہلو میں سے 5 پہلو میں ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی جو آیات کا انداز ہے، ان اندازوں میں سے 5 اندازوں کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا اس کا پہلو یہ ہے، قرآن پاک کی آیات میں ایک معنوی نغمگی پائی جاتی ہے، اور باطنی موسیقی پائی جاتی ہے، ایک قسم کی موسیقیت پائی جاتی ہے۔ اب موسیقی کس کو سمجھتی ہے بیٹا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید موسیقی یہ گانے کا نام ہے، گانے کو موسیقی یا میوزک کہتے ہیں، یہ بات ہے نا؟ لیکن بیٹا یہ بات درست نہیں ہے۔ گانا یہ موسیقی یہ نہیں، گانا یہ موسیقی نہیں ہے، نہ ہی یہ جو گانے کے ساتھ ساز بجتے ہیں یہ موسیقی ہے۔ موسیقیت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آج سمجھ لیں بیٹا۔ جب کوئی چیز ایک توازن اور تناسب سے طے پاتی ہے نا، اس کو موسیقیت کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز ایک توازن اور تناسب سے طے پاتی ہے، بنتی ہے، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ موسیقیت۔ یہ ہے موسیقیت، کہ چیزوں کی توازن اور تناسب رکھنا۔ اب اس کو گانے کو موسیقی اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں پہ آواز اٹھانی ہے اٹھائی جاتی ہے، جہاں پہ رکھنی ہے نیچے کی جاتی ہے، جہاں پہ مطلب بیٹا وہ ساز جس انداز میں یا جس ساز بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا، تو چونکہ سب چیزوں میں ایک بڑا خاص امتزاج ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے، توازن اور تناسب ہوتا ہے، لہذا اس کو بھی اس لیے موسیقی کہتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں، آواز میں، وہ ڈھول میں، وہ باجو میں، وہ بینسری میں،
ان سب میں ایک خاص قسم کا توازن پایا جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ گانا گاتا ہے وہ میری طرح بے سر ہے، اور جو ڈھول وغیرہ بجانے والے ہیں وہ بھی انہیں بھی مہارت نہیں ہے، تو کیا لوگوں کو یہ چیز اچھی لگے گی؟ حالانکہ گانا بھی گایا جا رہا ہے، وہ جو موسیقی کے آلات ہیں ان کو بھی بجایا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یا ہم دف پہ نعت پڑھتے ہیں، دف پہ جو نعت پڑھنے والا وہ بھی بے سرا ہے، اور جو دف بجانے والا اس کو بھی دف بجانے کا پتہ نہیں ہے، تو کیا یہ چیز کسی کو اچھی لگے گی؟ نہیں نہ لگے گی۔ دف بھی کب اچھی لگتی ہے؟ جب وہ شعر کے ساتھ چلے، جہاں پہ سلو کرنی ہے سلو کرے، جہاں پہ زیادہ کرنی ہے زیادہ کرے۔ یہ چیز سمجھا گی بیٹا؟ تو قرآن پاک کی آیات میں ایک قسم کی موسیقیت پائی جاتی ہے، تو آپ نے موسیقیت کو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید موسیقیت کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی گانا ہے، نہیں بیٹا۔ جتنا توازن اور تناسب عمدہ ترین شکل میں کتاب اللہ میں ہے نا، دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں اور کسی کلام میں بھی نہیں ہے۔ آپ مثلا کوئی بھی قرآن پاک کی، خاص کر جو آخری پارے ہیں ان کی آیات کو پڑھیں۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، مطلب سورہ مرسلات ہیں، یہ قرآن پاک کی 77 نمبر سورہ ہے، تو دیکھیں کیسے اس کے آخر میں نا وہ خاص قسم کا والمرسلات عصفا عرفا فالآصفات عصفا والناشرات نشرا۔ اب دیکھیں یہ بڑا ان دونوں لفظوں کا آپس میں ملا توازن قائم کیا جا رہا ہے، مرسلات کے ساتھ عرفا، آصفات کے ساتھ عصفا، ناشرات کے ساتھ ناشرا۔ تو یہ بھلے ہمیں، چونکہ ہم اہل زبان عربی نہیں ہیں، شاید ہمیں اس کی خاص گہرائی کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن جو اہل زبان ہے وہ اس کو اچھے انداز میں محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ اب اس میں دیکھیں نا ایک نئی طرز لگ گئی ہے، تو یہ ایک نئی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یعنی جس طرح یہ سورہ نازیات ہے والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ اب دیکھیں اس میں اس کا ایک علیحدہ انداز ہے۔ یہ جیسے ہم سورہ کویرات پڑھتے ہیں اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت، یہ دیکھیں نا باہر میں آواز بالکل ایک نہیں آ رہی ہے، واذا الجبال سیرت وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ یہ آخر میں جو آت کی آواز آتی ہے، یہ بیٹا یہ بھی خاص قسم کی موسیقیت ہے۔ یا آپ مطلب سورہ غاشیہ کی آیات ہیں وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ۔ اب دیکھیں نا ہر میں جھٹکا لگ پڑے، جاریہ مرفوعہ راضیہ عالیہ ناعمہ، یہ ہر آیت کا آخری لفظ میں بتا رہا ہوں۔ تو اس کو بیٹا خاص انداز ہے، چونکہ میں قاری نہیں ہوں اور آواز بھی اچھی نہیں ہے، ترنم بھی نہیں ہے، تو یہی بات ہے کہ جب آپ ایک قاری سے اور ترنم والے سے سنیں گے تو بیٹا آپ اس کا لطف دوبالا ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر جمال کا پہلا پہلو ہے، اس میں بیٹا قافیے بھی نہیں ہیں، وزن شعری کا خیال بھی نہیں رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود جو اس کا توازن ہے، جو اس کا تناسب ہے وہ کمال کا ہے، اور جب بندہ پڑھتا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک کے اندر ایک سلاست اور روانگی ہے، کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہوا اٹک نہیں سکتا۔ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے نا، تو جیسے بیٹا کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہو نا، گاڑی کا انجن بالکل ٹھیک ہو تو گاڑی بڑی ہموار اور بڑی مدد سے چلتی ہے، اگر گاڑی کا انجن خراب ہو تو وہ جھٹکے لیتی ہے۔ تو قرآن پاک کی یہ خوبی ہے کہ قرآن پاک کو جب بھی کوئی قاری پڑھتا ہے نا تو بیٹا اس میں ایک سلاست اور روانگی اور بہاؤ والا ماحول بن جاتا ہے، جیسے دریا ہے نا بہتا جا رہا ہے، سمندر ہے بہتا ہی جا رہا ہے، ایسے ہی یہ قرآن پاک جب بندہ پڑھتا ہے نا
تو یوں لگتا ہے کہ بندہ اس بہاؤ کے ساتھ بہتا جا رہا ہے۔ اب کوئی بھی مطلب اس کی صورتیں اٹھا کے پڑھ لیں، مثلا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہ پڑھتے جائیں بیٹا، اس میں ہم اٹکیں گے نہیں۔ یہ جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ اب دیکھیں بندہ پڑھتا جا رہا ہے اور ایک سلاسۃ الروانگی میں جا رہا ہے۔ تیسرا اس کا ایک پہلو ہے بیٹا قرآن پاک کا، کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو قرآن پاک کی جو آیات سے مطلب نکلتا ہے، قرآن پاک کی وہ آیات وہ کیفیت بھی پیدا کر دیتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، قرآن پاک کی جن آیات کو ہم پڑھتے ہیں نا بیٹا، یہ آپ نے غور کرنا ہے، کسی غور کرے جائے۔ قرآن پاک کی آیات جس موضوع کے لیے آتی ہیں تو ان الفاظ کے اندر، ان الفاظ کی ادائیگی کے اندر وہ کیفیت خود بہت پائی جاتی ہے۔ کیسے؟ سورہ الناس آپ نے پڑھی ہے نا، ترجمہ پہلے سمجھ لیں، قل اعوذ برب الناس، اے محبوبہ فرما دے میں پناہ مانگوں لوگوں کے رب کی۔ آگے کیا ہے؟ مالک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ آگے من شر الوسواس الخناس، شر سے، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، چاہے وہ وسوسے ڈالنے والے جن ہیں یا من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں سے ہیں چاہے وہ جنوں سے ہیں۔ اب اس آیت میں، اس آیت کا موضوع کیا ہے کہ جو وسوسہ ڈالنے والی چیزیں ہیں نا، چاہے وسوسہ جن ڈالتے ہیں یا وسوسہ انسان ڈالتے ہیں، ان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے یہ صورت ہے۔ جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا، ان سے پناہ مانگنے کے حوالے سے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو گویا اس میں وسوسے کا، اب وسوسہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سرگوشی کی شکل میں ہوتا ہے، کان کے اندر سرگوشی کریں۔ اب اس آیت کا جو ہر لفظ ہے وہ سین پہ ختم ہو رہا ہے، تو جب ہم سین کو ادا کرتے ہیں تو سین کو ادا کرنے میں ایک سرگوشی پیدا ہوتی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ ہر میں آ رہی آواز من شر الوسواس، یہ آ رہی نا ہر میں سرگوشی کی آواز۔ اب اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا، مضمون کیا ہے کہ جو وسوسے ہیں، وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے بچنا ہے، اور وسوسہ سرگوشی کی شکل میں ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں، اس سورت کا ہر آخری حرف سرگوشی پیدا کر رہا ہے، اس سورت کا ہر آخری حرف سرگوشی پیدا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ فجر کی آیات ہیں، ان میں نا یہ ذکر ہے اذا دکت الارض دکا دکا، کہ جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اس کا موضوع کیا ہے کہ زمین نے پاش پاش ہو کے ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اب یہ جو اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے لفظ ہے نا، دیکھیں وہ اذا دکت الارض دکا دکا، تو یہ جو دکا دکا ہے نا، اس لفظ کی ادائیگی کے اندر خود کسی چیز کو پاش پاش کرنے کی کیفیت ایٹومیٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ چلے اس سے زیادہ میں آپ کو آسان سمجھاتا ہوں۔ سورہ رحمان کے اندر آتا ہے مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر روا کیے جو باہم مل جاتے ہیں۔ اب اس میں سمندر کا ذکر اور سمندر کے بہاؤ کا ذکر ہے، اور اس کے بعد ملاپ کا ذکر ہے۔ اب بحرین، جب ہم لفظ باہر بولتے ہیں نا، تو باہر بولنے کے ساتھ ایٹومیٹک بہاؤ کی کیفیت آتی ہے، اور جب یلتقیان لقاء کی بات آتی ہے تو خود بہت اس کی ہوتی ہے۔ چل اس سے بھی اسی آیت صورت میں ایک اور لفظ ہے فیہما عینان نداختان، نداختان ذکر ہے کہ دو چشمے خوب چھلک رہے ہیں۔ اب چشموں کا ذکر ہے، چھلکنے کا ذکر ہے، لیکن جو لفظ کی ادائیگی ہے نداختان،
اس میں ہمارے جو الفاظ بھی چھلک چھلکے جا رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے کہ جس مفہوم کو ادا کرنا چاہتے ہیں اس مفہوم کو ادا کرنے کے جو الفاظ ہیں نا، وہ الفاظ کے ساتھ انسان کے اندر وہ کیفیت خود بہت پیدا ہو جانا، یہ بھی قرآن کا کمال ہے، یہ بھی اس کا ایک جمالیاتی پہلو ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا قرآن پاک میں ایک خاص قسم کا توازن اور تناسب ہے۔ کیا ہے توازن اور ہر چیز بڑی اللہ تعالیٰ نے گن کے اور شمار کر کے رکھی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 3 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اب لیلۃ القدر میں حرف کتنے ہیں؟ یہ میں لکھتا ہوں بیٹا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ یہ لیلۃ القدر حرف کتنے ہیں اور آیا کتنی مرتبہ ہے؟ تو 9 ضرب 3 کتنا ہو گیا؟ 27۔ تو لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ 27ویں رات ہوتی ہے۔ تو ہے نا بیٹا یہ کہ عجیب سی بات ہے۔ اب دیکھیں جو حروف مقطعات ہیں وہ کتنے ہیں؟ حروف مقطعات کتنے ہیں کسی کو یاد ہے؟ جو قرآن پاک میں آتے ہیں یہ 14 ہے بیٹا۔ کتنے ہیں؟ 14۔ یہ جو الف لام میم احقاف ہا یا عین صاد یہ آپ گنے تو کتنے ہیں؟ کتنے مقامات پہ آئے ہیں؟ 29 مقامات پہ ہیں، 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں؟ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اب یہ کل حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ ان کا آدھ کیا بنتا ہے؟ 14۔ 28 اگر حمزہ کو علیحدہ گنے تو 29 بنتے ہیں، حمزہ کو الف ایک گنے تو کتنے بنتے ہیں؟ 28۔ یہ 29 مقامات پہ ہیں۔ تو یہ کیا اشارہ ہے؟ حروف مقطعات ہیں 14 اور آئے کتنے ہیں؟ 29۔ تو کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کل حروف کتنے؟ 29۔ ان 29 میں سے 14 اب جتنی صورتوں کے شروع میں ہے وہ صورتوں کی تعداد حروف تہجی کی تعداد ہے، اور ان صورتوں میں سے جو جتنے حروف تہجی ہیں وہ اس کا نصف بن رہے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ آدھے حروف مقطعات آدھے اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ جس صورت کو جس انداز میں دیکھیں گے نا آپ کو بڑا ایک نا مطلب لطف اور ذائقہ آئے گا کہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ایک تناسب اور توازن رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیٹا قرآن پاک کے اندر ایک بے ساختگی ہے، بے ساختہ پن ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، ہر چیز کھل ڈل کے ہے، اور ایسی بے ساختگی ہے کہ بڑے بڑے جو کافر تھے نا جب قرآن کے بے ساختہ پن کو دیکھتے تو کہہ اٹھتے کہ با خدا یہ کسی بندے کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے۔ اب دیکھیں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں گھر سے کس نیت سے نکلے تھے؟ حضور کو شہید کرنے۔ اب بظاہر تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا قبول فرمائی ہے، مراد مصطفیٰ جناب فاروق اعظم ہمارے نبی کی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹا یہ بھی دیکھیں کہ ان کا دل نرم ہونے کا سبب کیا بنا؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ نجاشی کافر تھا، عیسائی تھا، مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ بڑے تمہارے مسلمان مخالف ہیں، یہ مریم عیسیٰ کے بارے میں بھی وہ عقیدہ رکھتے تمہارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو نجاشی کے سامنے جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھی تھی، سورۃ مریم پڑھی تھی، تو وہ سورہ مریم پڑھتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، مسلمان نہیں ہے لیکن قرآن پڑھ کے اس نے رونا شروع کر دی۔ یہ قرآن کی بے ساختگی ہے کہ یہ ایک خاص کیفیت طاری کر کے بے ساختہ پن اس میں سے ہر چیز کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا
ایک 5 پوائنٹ ہیں، اس حوالے سے قرآن کے جمالیاتی پہلو کی وضاحت کریں۔ ایک پہلو ہے معنوی نغمگی اور باطنی موسیقیت، دوسرا اس کا پہلو ہے سلاست اور روانگی، تیسرا پہلو ہے موضوع کی مناسبت سے آیات سے اخذ کیفیت، اور چوتھا ہے اس کا جو ہے نا تناسب و توازن ہے، اور پانچواں بے ساختگی ہے۔ تو اب اس پہ ایک اعتراض ہو جاتا ہے، اعتراض بھی سن لیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ ساری گفتگو کی، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک شاید یہ چیزیں دکھانے کے لیے نازل ہوئے، قرآن کا مقصد ہدایت دینا نہیں ہے، یہ اپنے الفاظ کی دلکشی، الفاظ کی جو بلاغت ہے، فصاحت ہے، جمالیاتی پہلو۔ قرآن شاید پھر کوئی ادبی کتاب ہے؟ اگر قرآن کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے قرآن پھر کیا ہے؟ لٹریچر یا ادب کی کتاب ہے؟ نہیں بیٹا، ادب کی ثانوی حیثیت ہے۔ اصل یہ تھا قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان کی ہدایت کے لیے قرآن آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دینے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا نا، وہ الفاظ لاجواب ہیں۔ قرآن اپنی سلاست و روانگی، موسیقیت، نغمی، تناظم، تواسن، بے ساختہ پن دکھانے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، قرآن کا اصل مقصد ہے لوگوں کو ہدایت دینا، لیکن اللہ نے اس مقصد کے لیے جن الفاظ کو اتارا وہ الفاظ کمال کے ہیں۔ بند کر دے۔ یہ آپ کا ایک سوال مکمل ہے، سیو کر